52۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کسی سے نہیں فرمایا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اس کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صبح ہی ایسا کام کیا ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں میں بتاتا ہوں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ مجھ پہ آج دنیا و آخرت کے تمام معاملات پیش کیے گئے جو ہو گئے تھے، بس اولین و آخرین کو ایک ٹیلے پہ جمع کیا گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، اسی پریشانی کی حالت میں لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس گئے، اس حالت میں کہ قریب تھا کہ ان کو پسینے کی لگام لگا دی جائے۔ عرض کرنے لگے، آپ علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے چنا ہے، آج آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، مجھے بھی وہی ملا ہے جو آپ کو ملا ہے، تم اپنے باپ کے بعد باپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، بے شک اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم و آل عمران کو اس وقت تمام جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کریں، اللہ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کی دعا قبول کی ہے کہ اے اللہ روئے زمین میں کسی کافر کو نہ چھوڑنا۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج میں شفاعت نہیں کروں گا۔ آپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، بے شک عیسیٰ علیہ السلام برز والوں کو درست فرماتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ ہاں تم کو ایسی ہستی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو اولاد آدم کے سردار ہیں، جن کی روئے زمین میں سب سے پہلی قبر کھود دی جائے گی، کھولی جائے گی، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ تمہارے رب کے ہاں شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں چلنے لگے۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئیں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، پیارے کو اجازت دو اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعے کی مقدار سجدہ فرمائیں گے، پھر اللہ پاک فرمائے گا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور تو اٹھاؤ، آپ عرض کریں، آپ کی سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں گے اور عرض کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ اس چیز کو کھولتا ہے جو کسی فرد بشر کی دعا سے نہیں کھولتا۔ پھر میں نے عرض کی، اے رب تو نے مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا، لیکن فخر نہیں ہے، میں وہ پہلا ہوں جس کی قبر سب سے پہلے قیامت کے دن کھولی جائے گی، لیکن فخر نہیں، یہاں تک کہ مجھ پہ حوض کو پیش کیا گیا جو کہ صنعا اور ایلیا سے بڑا ہے۔ پھر کہا جائے گا صدیقین کو بلاؤ کہ وہ آ کے شفاعت کریں، پھر کہا جائے گا انبیاء علیہ السلام کو بلوایا جائے گا، ایک نبی علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ جماعت ہوگی، ایک نبی علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ 5 اور 6 تھے، ایک نبی علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، پھر شہداء کو بلوایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جس کی چاہو شفاعت کرو۔ جب شہداء فارغ ہو جائیں گے، پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، میں سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ان تمام کو جنت
دینے کا اعلان کرتا ہوں، بس وہ تمام لوگ جنت میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں دوزخ میں دیکھو کیا کوئی جہنمی ایسا ہے جس نے کبھی نیک عمل کیا ہو۔ جہنم میں ایک آدمی ہوگا، اس کو کہا جائے گا کیا تو نے کبھی نیک عمل کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کوئی نیک عمل نہیں کیا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں کاروبار کرتا تھا لیکن میں اپنے گاہکوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے سے نرمی کرو جس طرح یہ آدمی میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر ایک بندے کو لایا جائے گا۔ اللہ عز و جل اس کو فرمائیں گے کیا تو نے کبھی نیک عمل کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ کوئی عمل نہیں کیا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو حکم دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں بس مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں راکھ بن جاؤں، یہاں تک کہ سرمے کی طرح ہو جاؤں، پھر مجھے سمندر کی طرف لے جانا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرمائے گا سب سے بڑے بادشاہ کے ملک کی طرف دیکھو، اس کی مثال اور اس سے 10 گنا مثل تجھے دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ اس وقت میں چاش کے وقت ہنس پڑا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔